اور اس کے بہت علمی آدمی تھے اور بڑی محنت کرنے والے واقف زندگی تھے. اپنے پرانے مبلغین کو بتایا کرتے تھے کہ صدر انجمن احمدیہ کا میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب بہت سادگی تھی اور کفایت چاری کی وجہ سے بہت سی سہولتیں جو غیر ضروری سمجھی جاتی تھیں وہ نہیں ہوتی تھیں. اور پرانے دفتر کی چھت کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ اب تو ہر جگہ بجلی کے پنکھے چل رہے ہیں. یہاں ایک پائپ لگا ہوا ہے جو اس پہ ایک پنکھا ہوتا تھا جس کے ساتھ رسی ہوتی تھی. جب ضرورت ہوتی ہوا کی تو اس رسی ہلا لیا کرتے تھے. کوئی بجلی نہیں تھی, کوئی کچھ سہولت نہیں تھی. بتایا انہوں نے کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مقبوضہ کشمیر کے کسی علاقے میں ان کو ایک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا. راولپنڈی پہنچے جب تو دیکھا کہ کوئی سواری نہیں تھی. اگر کسی سواری کا انتظام کرتے تو دیر ہو جاتی, اور خلیفۃ المسیح کے حکم کی تعمیل کو اول وقت میں کرنے کی غرض سے آپ راولپنڈی سے پیدل ہی روانہ ہو گئے اور واپسی بھی پیدل کی, اور حضور کا پیغام متعلقہ جگہ بخوبی پہنچا دیا. آپ نے ایک بچی بھی پالی ہوئی تھی جس کا بیاہ کیا مربی کے ساتھ, اور اس کو بچوں کی طرح رکھا, اور ہمیشہ اولاد میں بھی اس کا حال پوچھتے رہتے, اظہار کرتے رہتے, تحفے تحائف بھیجتے تھے. گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک تھا. کبھی اونچی آواز میں ان کے بچے کہتے ہیں ہم نے ان کو بولتے یا ڈانٹتے سنا. بچوں کی عزت نفس کا بہت خیال کرتے تھے. بہت اعلیٰ انداز میں تربیت کی. زندگی کے ہر عمل میں سادگی کا پہلو نمایاں تھا. خود نمائی سخت ناپسند تھی. ہر عمل میں صبر کی اعلیٰ مثال تھے. کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے تھے, چاہے بیماری ہو یا کوئی اور پریشانی ہو. اس قدر صبر تھا کہ آپ کی والدہ جو مقبوضہ کشمیر میں تھیں, ان کی وفات کی خبر جب بذریعہ خط ملی تو بڑے صبر سے ساتھ صدمے کو برداشت کیا, اور کئی دن کسی سے ذکر بھی نہیں کیا. مہمان نوازی بہت زیادہ تھی. کشمیر سے مہمان آیا کرتے تھے جلسہ سلانے پر, تو سارا گھر ان کو دے کر خود سارا اپنے بچوں سمیت ایک سٹور میں چلے جایا کرتے تھے. اور وقف کے عہد کو نبھانے کی کوشش میں ہر وقت کوشاں رہتے تھے. آخری وقت تک اس بارے میں متفکر رہے. آخری چند سالوں میں کئی دفعہ اپنے بچوں کے پاس بیرون ملک تشریف لے گئے. ان کے بچوں میں سارے بیٹے ان کے تقریباً باہر ہی ہیں. بڑے بیٹے ان کے احمد یحییٰ صاحب ہیں جو ہیومینٹی فرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. آخری یہ تو جب بچوں کے پاس آتے تھے تو عزیزوں نے اور بچوں نے اصرار کیا کہ یہیں رہ جائیں, تو فرماتے تھے کہ میں نے زندگی وقف کی ہے, وقت کچھ تھوڑا سا وقف نہیں کیا. آپ کے پاؤں کی بہت تکلیف تھی, ہر وقت سوجن رہتی تھی جیسا کہ میں نے بتایا. اس کے باوجود باقاعدہ دفتر جاتے تھے اور اپنے کام میں حرج نہ ہونے دیتے تھے. آخری بیماری میں 5 دفعہ اسپتال گئے, لیکن ہر دفعہ ڈاکٹر سے یہی سوال ہوتا تھا کہ میں دفتر کب جا سکوں گا. وفات سے 2-3 دن پہلے دفتر گئے, وہاں سیدھے بیٹھے کام کر رہے تھے. اس دوران میں ان کو تکلیف ہوئی ہے, اور وہاں سے پھر سیدھے اسپتال چلے گئے چیک کے لیے 12 بجے چیک اپ کے لیے. تو ڈاکٹروں نے داخل کر لیا. وہاں بھی دفتر کا کام چیک کیا کرتے تھے, بیڈ پہ لیٹے ہوئے بھی کاغذات لے آتے تھے کارکنان, اور کام کرتے رہتے تھے. آخری دن کہا کہ دعا کریں اور اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اور ان کو پتہ لگ گیا تھا ان کے وفات کا وقت قریب ہے, تو کہنے لگے کہ میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے. ہمیشہ جو بھی یہاں سے فیکس جاتی تھی اپنے ہاتھ سے اس کا جواب دیا کرتے تھے. اب تک آخری بھی خط جو مجھے آیا ان کا وہ بھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہو, تو کسی کلرک سے نہیں لکھوایا, اور نہ ہی کمپوز کرواتے تھے, اور بڑے خوبصورت آرام سے لکھتے تھے. حالانکہ کمزوری کی وجہ سے ان کے ہاتھ بھی کانپتے تھے, لیکن پھر بھی بڑی وقت لگا کر لکھا کرتے تھے. چودہ دسمبر کو 11:30 بجے دفتر میں رہے. اس کے بعد وفات ہوئی. جیسا بتایا میں نے, آپ کی خواہش یہی تھی کہ آپ کی وفات دفتر میں ہی ہو. ہسپتال میں یہ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ روحانی خزائن کی تمام غلطیوں کا کام مکمل کر کے اس فرض سے فارغ ہو جاؤں, لیکن اس بات کی مہلت نہیں ملی. ان مربی سلسلہ جو ہے نظارت اشاعت میں ہیں, وہ لکھتے ہیں
کہ عبدالعلی شاہ صاحب کے ہم زلف نے انہیں بتایا کہ 17 دسمبر کو شاہ صاحب نے خواب دیکھا کہ ان کی اہلیہ آئی ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے ابھی تک ٹکٹ نہیں لیا؟ شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی تک نہیں لیا۔ کچھ وقفے کے بعد دوبارہ شاہ صاحب نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہاں میں نے ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور بورڈنگ بھی ہو گئی ہے۔ جس روز محترم شاہ صاحب کی وفات ہوئی، اس دن صبح 10 بجے قریب یہ بھی ان کے ساتھ ان کے دوست ہسپتال میں شاہ صاحب کی عیادت کے لیے گئے۔ وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے یہ کہا جو ہم نے کوشش کرنی تھی وہ کر لی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے عمران کو شاہ صاحب نے بلایا اور ہلکا سا کہا کہ فلائٹ آ گئی ہے، اور بیٹے کی سمجھ میں آئی، وہ بات سمجھنے کے لیے قریب ہوا، لیکن اس کے بعد وہ بات ہو گئی، کوئی بات نہ کر سکے۔ تو یہ خاتمہ سلسلہ آخر دم تک سلسلے کے لیے وقف رہا، اور حت المقدور سلسلے کے کام کو ہر دوسری بات پر ترجیح دی۔ شاہ صاحب نے دینی علم حاصل کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھی تو ان پر عمل بھی کیا، صرف علم ہی حاصل نہیں کیا۔ جیسا کہ مختلف آپ نے بیان کیا، میں نے بتایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ جب میں ناظر اعلیٰ تھا تو اس وقت بھی ان کو میں نے کامل اطاعت کرنے والا پایا، ناظر ارشاد تھے اس وقت، اور خلافت کی رضا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنائی تو شاہ صاحب کو اخلاص اور وفا میں بہت بڑا ہوا پایا، پہلے سے بھی زیادہ، اور یقیناً ہونا یہی چاہیے تھا۔ خلافت سے ایک تعلق اور ہوتا ہے، بیعت کی روح کو سمجھنے والے اور اپنی تمام تر طاقتوں سے اس کا حق ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور خلیفہ وقت کو، خلافت احمدیہ کو ہمیشہ ایسے جانثار اور خدمت کرنے والے سلطان نصیر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے۔ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی چند جنازے اور بھی ہیں۔ پہلا ہے امتیاز بیگم صاحبہ کا، جو محترم مولانا منور احمد صاحب، محمد منور صاحب مرحوم، جو ایسٹ افریقہ میں مبلغ رہے ہیں، ان کی اہلیہ تھیں۔ 15 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1936 میں آپ پیدا ہوئی تھیں، اور 24 نومبر 1952 کو ان کی شادی ہوئی تھی مولانا محمد منور صاحب سے۔ آپ مولوی صاحب کی دوسری اہلیہ تھیں، اور شادی کے وقت سے لے کے جب تک مولوی محمد منور صاحب ریٹائر ہوئے ہو کے میدان عمل سے واپس آئے، سوائے 3-4 سال کے، باقی سارا عرصہ مرحومہ کو اپنے بزرگ واقف زندگی خامد کے ساتھ کینیا، تنزانیہ، فلسطین اور نائجیریا میں خدمت کی توفیق ملی۔ مولوی محمد منور صاحب نے اپنی کتاب ایک نیک بیوی کی یاد میں اپنی دونوں بیویوں کے آپس کے سلوک کی بہت تعریف فرمائی ہے، اور اس کتاب کی حضرت نصیر آبے نے بھی بڑی تعریف فرمائی تھی۔